TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1250 کینیڈین افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور کینیڈا عنقریب انہیں وہاں سے نکال لے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1250 کینیڈین افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور کینیڈا عنقریب انہیں وہاں سے نکال لے گا۔ کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارکو مینٹیچینو کا کہنا تھا کہ کینیڈا طالبان کے ساتھ افغانستان سے انخلا کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے ایک معاہدے پر پہنچ گیا ہے۔ تقریباً 1250 کینیڈین شہری مستقل رہائشی اور خاندان ہیں جو ابھی تک افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ مارک گارنیو کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ہفتے کے آخر میں کینیڈا اور اس کے اتحادیوں نے طالبان سے یقین دہانی حاصل کی ہے کہ دوسرے ممالک سے سفری اجازت کے حامل افغان شہریوں کو محفوظ طریقے سے افغانستان چھوڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ ہم طالبان کی طرف سے ایک واضح یقین دہانی دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں اس پر قائم رکھیں گے۔ گارنیو نے کہا کہ امید ہے کہ طالبان درست دستاویزات کو تسلیم کریں گے اور جو لوگ وہاں سے جانا چاہتے ہیں انہیں کابل ہوائی اڈے کے ذریعے ایسا کرنے کی اجازت دیں گے جو کہ شہری کنٹرول کے تحت دوبارہ کھلنے والا ہے۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں مہم جاری ہے جبکہ سیاسی رہنما ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں مہم جاری ہے جبکہ سیاسی رہنما ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف ہیں۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو نے عوام سے وعدہ کیا کہ ان کی دوبارہ منتخب ہونے والی حکومت صوبوں اور علاقوں کو ذہنی صحت کے لیے 5 سال کے دوران $4.5 ارب کی ٹارگیٹڈ فنڈنگ دے گی، لیکن وہ یہ حکم نہیں دے گی کہ اس فنڈنگ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ٹروڈو کی جانب سے کیے گئے اس اعلان میں خودکشی کی روک تھام اور ذہنی صحت کی معاونت کے لیے ایک قومی 3 ہندسوں کی ہاٹ لائن کی تشکیل بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فنڈنگ ایک نئی مستقل ذہنی صحت کی منتقلی کے پروگرام کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ لبرلز نے یونیورسٹی اور کالج کیمپس میں ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی بڑھانے کے لیے 4 سال کے دوران $500 ملین کا وعدہ بھی کیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ 1200 ذہنی صحت کونسلروں کی خدمات حاصل کرنے میں مدد کریں گے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ گزشتہ 18 ماہ والدین، بزرگوں، ضروری کارکنوں، خاندان کے افراد کے کھونے پر غمزدہ تمام لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو امتیازی سلوک یا نفرت کا سامنا کر رہے ہیں، واقعی مشکل رہے ہیں۔ چاہے آپ کوئی بھی ہو، آپ صحیح حمایت کے مستحق ہیں اور اس میں ذہنی صحت بھی شامل ہے۔ دوسری جانب NDP کے رہنما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ کیپٹل گین منافع کی قابل ٹیکس رقم 50 سے بڑھا کر 75% کے بڑی رقم والے ہاؤس فلپرز کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا منصوبہ ان دولت مند سٹے بازوں کو نشانہ بنائے گا جو سستے گھر خریدتے ہیں، ان کی تیزی سے تزئین و آرائش کرتے ہیں اور منافع کے لیے انہیں دوبارہ فروخت کرتے ہیں، جبکہ وہ ٹیکسوں میں اپنا منصفانہ حصہ ادا نہ کرنے کے لیے کیپٹل گین ٹیکس کے ٹیکس قوانین میں چھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,65,550 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,99,165 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,932 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,40,926 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,65,550 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,503 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,89,224 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,286 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,52,930 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,375 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,66,067 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,816 ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی نسل کو کسی جنگ میں جھونکنا نہیں چاہتے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل کو کسی جنگ میں جھونکنا نہیں چاہتے۔ واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ کے دوران جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے افغانستان میں جو کچھ بھی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس میں ہم ایک دہائی قبل ہی کامیاب ہو گئے تھے اور پھر ایک اور عشرے تک ہم وہاں رکے۔ افغانستان میں ہر روز تقریباً $30 کروڑ کا خرچ آتا تھا اور اب وقت آ چکا تھا کہ وہاں سے نکلا جائے۔ میں نے افغانستان میں ایک اور دہائی کی جنگ چھیڑنے سے انکار کر دیا۔ امریکی عوام سے کیے گئے وعدے کے مطابق اب افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ذلت آمیز اور جلد بازی میں کیے گئے انخلا کی ذمہ داری افغان فوج کی تھی جس نے بزدلی دکھائی۔ اس موقع پر صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اشرف غنی افغانستان سے بھاگ جائیں گے۔ افغانستان سے کیا گیا یہ انخلا تاریخ کا اب تک سب سے بڑا انخلا تھا۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے اب تک اس طرح کا کوئی بھی آپریشن نہیں کیا۔ امریکی فوج اور اہلکاروں نے خطرناک مشن احسن انداز میں مکمل کیا۔ 1,20,000 سے بھی زائد افراد کو محفوظ طریقے سے نکالا گیا، جن میں سے 1,00,000 افغان باشندے بھی شامل ہیں۔ میں امریکیوں کی ایک اور نسل کو اس جنگ میں نہیں جھونک سکتا۔ اب دنیا بدل رہی ہے، ہمیں ماضی کے بجائے مستقبل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس جنگ کو جاری رکھنے کا حامی نہیں جس میں امریکہ کا مفاد نہ ہو۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا اور ایسے اہداف بنانے ہوں گے جنہیں حاصل کیا جا سکے۔ ہمیں چین اور روس کی جانب سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ روس اور چین چاہتے ہیں امریکہ افغانستان میں الجھا رہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان سے متعلق یہ فیصلہ صرف افغانستان کے بارے میں ہی نہیں بلکہ یہ بڑی فوجی کارروائیوں کے ذریعے دوسرے ممالک کی از سر نو تعمیر کرنے کے دور کے خاتمے سے متعلق بھی ہے۔ ہم طالبان کی باتوں پر نہیں عمل پر یقین کریں گے۔ اب امریکہ سفارتی ذرائع سے افغان شہریوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا اور انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ داعش خراساں کے خلاف ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی۔ جو لوگ بھی امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے خلاف امریکہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی چھوڑیں گے۔ ہم انہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالیں گے اور انہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع کے کچھ عہدیداروں نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج نے طالبان سے خفیہ مذاکرات کیے جس کے نتیجے میں طالبان کابل شہر میں موجود امریکی باشندوں کو گروپس کی شکل میں ایئرپورٹ کے خفیہ دروازوں پر چھوڑ گئے جہاں سے انہیں طیاروں کے ذریعے امریکہ واپس لایا گیا۔ افغانستان میں سپر طاقتوں کی بنائی ہوئی ریت کی دیوار گر گئی اور 20 سال بعد 46 ممالک پر مشتمل اتحاد افغانستان سے نکل گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں سپر طاقتوں کی بنائی ہوئی ریت کی دیوار گر گئی اور 20 سال بعد 46 ممالک پر مشتمل اتحاد افغانستان سے نکل گیا۔ طالبان کے اقتدار کا سورج ایک مرتبہ پھر افغان سرزمین پر طلوع ہو گیا۔ امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی کہ افغانستان میں آئندہ چند روز میں نئی حکومت بن جائے گی۔ امریکی بے ساکھیوں پر کھڑی افغان حکومت چند لمحوں میں زمین بوس ہو گئی اور $3 ٹریلین سے تیار کردہ 3 لاکھ فوج عوام میں ضم ہو گئی، کوئی نشان بھی نہ چھوڑا۔ 20 سال میں 10 لاکھ افغان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی سزا پاکستان کو 86,000 افراد کی قربانیوں کی شکل میں بھگتنا پڑی۔ کابل پر قبضے کے بعد غیر ملکی افواج اور شہریوں کا انخلا مسئلہ بن گیا۔ اس انخلا کو بھی پاکستان نے سہارا دیا۔ 5 دن میں 430 فلائٹس غیر ملکیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ 50,000 افراد اسلام آباد کے ہوٹلوں میں مقیم ہیں۔ طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخونزادہ کی سربراہی میں قندھار میں جاری حکومت سازی کا مشاورتی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا جس میں نئی حکومت سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق قندھار میں طالبان کی نئی حکومت کی تشکیل کے لیے جاری اجلاس 3 دن بعد ختم ہو گیا۔ اجلاس کی سربراہی امیر طالبان ہیبت اللہ اخونزادہ نے کی جبکہ ملا عبدالغنی برادر سمیت اہم رہنما بھی اجلاس میں شریک تھے۔ ترجمان طالبان نے ٹویٹر پر اجلاس کے اختتام پذیر ہونے سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ قندھار میں ہفتے کے روز شروع ہونے والا امارات اسلامیہ کی سپریم لیڈر کونسل کا 3 روزہ اجلاس آج ختم ہو گیا جس میں سیاسی، سماجی اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد طالبان کے اہم رہنما قندھار سے کابل کے لیے روانہ ہو گئے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد نئی حکومت کے خد و خال اور عہدوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے اور امریکی فوج کے انخلا کے بعد پہلی مرتبہ بھارت نے طالبان کی اعلیٰ ترین قیادت سے
باضابطہ طور پر رابطہ کر لیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھارتی سفیر دیپک متل اور طالبان رہنما شیر محمد عباس ستانگزئی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر میں ہوئی۔ بھارتی سفیر نے افغانستان میں رہ جانے والے بھارتی شہریوں کی بحفاظت واپسی کے بارے میں بات کی۔ طالبان رہنما نے تمام معاملات کو مثبت انداز میں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک امریکہ میں وائرس سے اب تک 6,58,019 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,01,23,107 ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,88,52,083 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 45,38,835 ہو گئیں، جبکہ 19,57,06,082 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,58,019 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,01,23,107 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,39,361 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,28,51,586 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 56,710 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 63,88,331 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 50ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,552 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,44,634 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔